سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. آج آپ سب جانتے ہیں دنیا کے جو حالات ہیں اور ترکی نے جو ایک نئی کروٹ لی ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے میں اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جب ترکی تشریف لے گئے، جب کہ حالات بدلے نہیں تھے لیکن کچھ امید کی کرن نظر آتی تھی. مولانا نے وہاں تقریر کی تھی، یہی آیت پڑھی تھی، وما كان الله ليضيع ایمانکم، کہ آپ نے ملت اسلامیہ کی خدمات انجام دی ہیں. آپ نے جس طرح کی ڈوبتی کشتی کو پار لگانے کی کوششیں کی ہیں اور جس طرح خلافت اسلامیہ کو سنبھالا ہے. آپ تاریخ سے شاید واقف ہوں گے کہ عباسی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو اس وقت مصر میں اس کا ڈھانچہ کسی نہ کسی صورت میں باقی رکھا گیا جس کی کوئی بڑی قیمت نہیں تھی. وہاں مملوکوں کی حکومت رہی، لیکن اس کے بعد ترکی نے جب اس بار کو اٹھایا تو سچی بات یہ ہے کہ حق ادا کرنے کی کوشش کی. لیکن یورپ نے جو اپنی ایک بہت طویل نیند سے بیدار ہوا تھا اور جو اس کے ڈارک ایجز کہلاتے ہیں، 500-600 سال کا زمانہ، جو اس کا انتہائی تاریخ زمانہ ہے اور مسلمانوں کے عروج کا زمانہ ہے. آپ اس کی تاریخ سے بھی شاید واقف ہوں. انہوں نے اس بات کو اچھی طرح جب سمجھ لیا کہ مسلمانوں نے جو ترقی کی ہے وہ علم کی بنیادوں پر کی ہے. یہ صلیبی جنگیں جب ہوئی اور ان کو شکست ہوئی یورپ کو، سوائے ایک آدھ جنگوں کے علامتی طور پر وہاں کچھ فتح حاصل ہوئی، لیکن اصل جنگوں میں ان کو شکست ہوئی. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ان جنگوں میں مسلمانوں سے کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتے. اس وقت ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم اگر مسلمانوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں تو ہمیں علم کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہوگا. اور آپ جانتے ہیں ایک طویل کشمکش رہی کلیسا اور حکومت کے درمیان، اور اس کا بعد میں نتیجہ کیا نکلا کہ کلیسا کو شکست کھانی پڑی، اس کو کنارے لگا دیا گیا. اور یہ علم جب حکومت کے ہاتھ میں آیا اور مذہب سے بالکل الگ کر کے انہوں نے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو اخلاقی نظام تھا وہ کرپٹ ہو کر رہ گیا. اور یہ یورپ کے پالے میں جب یہ گیند گئی اس کے بعد سے دنیا نے دیکھا کہ دنیا کس رخ کی طرف چلی. اور آج جو دنیا کی حالت ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ درندوں کی دنیا نظر آتی ہے. یہاں کوئی اخلاقی قدریں نہیں، کوئی پڑھا لکھا بڑے سے بڑا انسان ہو لیکن نظر نہیں آتا کہ وہ اس نے کہیں علم حاصل کیا. مولانا کہتے تھے کہ آج تو حالت یہ ہے کہ یونیورسٹیوں سے فارغ ہونے والوں کو مجھے نظر آتا ہے کہ انسان نہیں ہے، کہ شاید یہ درندے ہیں یا جانوروں کا ایک ریوڑ ہے جو باہر آ گیا. آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ صرف اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس جب تک یہ نظام رہا، اسلامی اخلاق کے سائے میں رہا، یہ علم اللہ کے نام کے ساتھ رہا، اس مرب کے ساتھ مربوط رہا، اسے دنیا فائدہ اٹھاتی رہی. اس کی ایک پوری تاریخ ہے جس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. لیکن یورپ نے جب یاد سمجھی کہ علم سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس کی تاریخ ہے کہ دو لوگوں نے باقاعدہ اجازت کی، نام بھی آتا ہے تاریخ میں ان کا، ایک روجر بیکن اور دوسرے رومن لل. یہ دونوں نے اجازت کی اور وہ وہاں گئے، اندلس گئے جو زمانے مرکز تھا، تو وہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا اور پھر انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا. میں خاص طور سے بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب علم کی کنجی ان کے پاس آئی پھر انہوں نے سازشیں شروع کی اور یہ کوشش کی وہی علم جس کی بنیادیں انہوں نے مسلمانوں سے لی تھی. عجیب بات ہے کہ مسلمانوں نے جو علم دیا وہ دنیا کو سالڈ علم دیا، لیکن یورپ نے جب وہ علم دیا تو اپنے کلچر کا کھول چڑھا کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ جب تک یہ کلچر اختیار نہیں کیا جائے گا، یہ زبان نہیں اختیار کی جائے گی، اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. ایک بہت بڑا دھوکہ تھا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان نہیں سمجھ سکے اپنے آپ کو، ہم شاید سمجھ نہیں سکے. بار بار یہ بات کہی گئی کہ اگر اپنے ماضی کو ہم سمجھ نہیں سکتے اور اس سے ہم سبق نہیں لے سکتے آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. وہ قومیں کبھی زندہ نہیں رہ سکتی اور ترقی کے آگے معیاروں کو حاصل نہیں کر سکتی کہ اپنے ماضی سے وابستگی اختیار نہ کریں اور ماضی سے سبق نہ لیں. میرے دوستوں اور میرے عزیز طلبہ، میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ یہ تاریخ ہمارے لیے ایک ایسی حقیقت ہے، صرف تاریخی حقیقت نہیں بلکہ یہ اگر کہا جائے دعوت کے میدان میں اس کی ایک بڑی حیثیت ہے اور قرآن مجید کا شاہد ہے. آپ پورا قرآن مجید پڑھیے، اس میں قوموں کی تاریخ بیان کی گئی، ان کی نفسیات بیان کی گئی، حضرات انبیاء علیہم السلام نے ان کو جو خطاب کیا اور پھر انہوں نے جوابات دیے، وہ مکالمے نقل کیے گئے. یہ کتاب ہدایت ہے، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، لیکن یہ تاریخی حقائق جو قرآن مجید میں بیان کیے جاتے ہیں یہ ہمیں سبق دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے بھی اگر وہ تاریخ رہے جو
عروج و زوال کی تاریخ ہے، یہ 1450 سال کی تاریخ ہے. ہمیں دعوت کے میدان میں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. مولانا نے جو کتاب لکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک ایسی دستاویزی کتاب ہے جس سے ہم دعوت کے میدان میں سبق لے سکتے ہیں، جس سے ہمارے لیے ترقی کے راستے وہ ہو سکتے ہیں. اس میں جیسے بات کہی گئی کہ ہمارے سامنے ترقی کا زینہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ پستی کے وہ خندقیں بھی ہیں کہ ایک لمحے کی غفلت ہو سکتا ہے ہمیں وہاں ذلت کے قعر میں اور گڑھے میں گرا دے کہ پھر ہمارے لیے اٹھنا مشکل ہو جائے. اگر ہم نے سبق لیا اور اس سے ہم نے فائدہ حاصل کیا تو یاد رکھیے یہی ہماری ترقی کے راستے ہیں. مولانا نے یہ احسان کیا ہے کتاب لکھ کر، اور حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو آمادہ کیا. اور واقعہ یہ ہے کہ مولانا نے حق ادا کیا. یہ 40 سال کی مدت اگرچہ طویل مدت ہے، اس درمیان میں بڑے طویل وقفے ہیں، مولانا کی اپنی مشغولیات ہیں، لیکن مولانا کا ذہن لگا رہا، وہ کوشش کرتے رہے. اور جہاں بھی ان کو ایسا مواد ملا، اور چونکہ لوگ جانتے تھے خاص طور سے حضرت مولانا واضح رشید ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خود مولانا کہتے تھے کہ ان کو کوئی ایسی کتاب ملتی تھی یا کوئی ایسا مواد ملتا تھا تو ضرور مولانا کے حوالے کرتے تھے. سب کو فکر تھی کہ کتاب منظر عام پر آئے. الحمدللہ آج یہ کتاب منظر عام پر آئی ہے، اور ایسے حالات میں آئی ہے جبکہ ترکی ایک نئی کروٹ لے رہا ہے. اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں جو بات ابھی کہی گئی کہ ہمارے بہت سے جذباتی بھائی وہ ہیں جو تبصرے کرتے ہیں، جو حالات کو نہیں سمجھتے، جو بعض رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو نہیں جانتے، کہ دنیا کے نظام سے واقف نہیں، دنیا کے قانون سے واقف نہیں. آج جو کچھ وہاں ہو رہا ہے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں خلجان ہو، لیکن مجھے اتفاق ہوا، میں قریبی مدت میں وہاں گیا اور میں نے لوگوں سے ملاقاتیں کی، علماء سے ملا، اس سے اندازہ ہوا کہ ترکی ایک نئی کروٹ لے رہا ہے. اور خاص طور سے نوجوانوں میں، اور وہ طبقہ جو دیکھنے میں خالص ہمیں یورپ کا پروردہ نظر آتا ہے اپنے لباس میں، اپنے کلچر میں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ان کے دلوں میں جو ایمان کی چنگاری فروزاں ہو رہی ہے. اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، ایک خلفیہ ہے. اگر اس کا مطالعہ کیا جائے بڑے حقائق سامنے آتے ہیں. میں نے اس کا کسی حد تک تجزیہ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایک تسلسل تھا. شیخ سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو محنت کی ہے اس کا بڑا حصہ ہے اس میں، لیکن قریبی مدت میں دیکھتا ہوں اگر سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو نجم الدین اربکان کا نام سامنے آتا ہے، اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو شیخ محمود آفندی کا نام سامنے آتا ہے، اور اگر تعلیمی اعتبار سے دیکھا جائے تو شیخ امین سراج کا نام سامنے آتا ہے جو مسجد الفاتح کے امام رہے. اور آپ شاید جانتے ہوں کہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جب مصر گئے 1951-52 کی بات ہے، اس زمانے میں وہاں جو لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے ان میں شیخ یوسف القرضاوی بھی تھے اور شیخ امین سراج بھی تھے. اس وقت مولانا نے شیخ امین سراج سے یہ بات کہی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جا کر ترکی میں ایسے اسلامی مکاتب قائم کیجئے جہاں قرآن مجید کی تعلیم دی جائے. کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک نیا راستہ کھول دے. وہ آئے